وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس میں سورہ اعراف آیت نمبر 80 سے 87 تک ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی. اللہ رب العالمین ان آیات میں ارشاد فرماتا ہے اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی. بے شک تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو. اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی. ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، چنانچہ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسے ہوا. اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور تم زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. اور تم ہر ایک راستے پر مت بیٹھو، تم اس شخص کو ڈراتے ہو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور تم اس راہ میں ٹیڑھا تلاش کرتے ہو. یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فسادیوں کا انجام کیسے ہوا تھا. اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر ایمان لے آئے ہیں جو مجھ کو دے کر بھیجا گیا ہے اور کچھ دوسرے ایمان نہیں لائے تو تم ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. محترم سامعین، اس مختصر ترجمے کے بعد مختصر تفسیر سماعت فرمائیں. اللہ تعالی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی ہجرت اور علاقے کے تعلق سے فرماتا ہے بلا شبہ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا. لوط علیہ السلام ہاران بن آذر کے بیٹے حضرت ابراہیم کے برادر زاد ہیں، اور آپ حضرت ابراہیم پر ایمان بھی لے آئے تھے اور ان کے ساتھ ارض شام کی طرف ہجرت بھی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں سدوم اور اس کے گرد نواح کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرما دیا تھا تاکہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، نیکی کا حکم دیں اور انہیں گناہوں
اور حرام کاموں بے حیائی کی باتوں سے منع کرے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے اور جنہیں سب سے پہلے انہوں نے ایجاد کیا تھا، اور ان سے پہلے انسانوں یا کسی اور مخلوق میں سے کسی نے ان کا ارتکاب نہیں کیا تھا، اور وہ یہ کہ وہ عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے۔ ان سے پہلے انسانوں نے اس بے حیائی کا کبھی ارتکاب نہیں کیا تھا، نہ اسے پسند کرتے تھے، بلکہ کبھی ان کے دلوں میں ان کا خیال تک بھی نہیں آیا تھا۔ سب سے پہلے اہل سدوم ہی نے اس بے حیائی کا ارتکاب کیا تھا، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ عمر بن دینار اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں قوم لوط سے پہلے کبھی کسی مرد نے دوسرے مرد سے بدفعلی نہیں کی تھی، اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو؟ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی بے شک خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، یعنی عورتوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جس مقام کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس سے روگردانی کر کے مردوں کی طرف مائل ہو رہے ہو، اور یہ بھی ظلم ہے اور جہالت بھی ہے، کیونکہ ایک چیز کو ایسی جگہ پر رکھنا جو اس کی جگہ میں نہیں ہے، تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ آپ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ عورتوں سے شادی کرو، مگر انہوں نے معذرت کی، وہ عورتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کہا قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، سورہ ہود میں اللہ کا فرمان ہے، وہ بولے البتہ تحقیق تم کو معلوم ہے تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے مہمانوں کے بارے میں ہمارا کیا ارادہ ہے۔ یعنی لوط علیہ السلام کو انہوں نے یہ جواب دیا، وہ ارادہ کر چکے ہیں کہ لوط علیہ السلام ان کے ساتھ مہمان لانے والوں کو اپنے علاقے سے جلا وطن کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے صحیح سلامت باہر نکال لیا، اور قوم لوط کو نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ انہی کے علاقے میں ہلاک کر دیا۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک ایسا عیب لگایا جو کوئی عیب نہ تھا۔ مجاہد رحم اللہ فرماتے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مردوں اور عورتوں کی شرمگاہوں سے پاک رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، اور ان کے گھر والوں کے سوا اور کوئی ان پر ایمان بھی نہیں لایا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زاریات میں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان پر ایمان نہیں لائی تھی، بلکہ وہ اپنی قوم ہی کے دین پر تھی، اپنی قوم کے لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف اکساتی رہتی تھی، اور اشاروں کے ساتھ لوط کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں بھی انہیں خبر دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو یہاں سے نکل جائیں، تو انہیں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے پروگرام کے بارے میں اپنی بیوی کو نہ بتائیں اور نہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ نکل پڑی تھی، مگر جب عذاب آیا تو پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا، اس طرح یہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو گئی جس میں اس کی قوم مبتلا ہوئی تھی۔ لیکن بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت شہر سے باہر نہیں نکلی تھی، اور نہ حضرت لوط علیہ السلام نے اسے بتایا تھا، بلکہ اپنی قوم کے لوگوں میں سے ہی باقی رہ رہی تھی۔ اسی طرح یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ
الا امرأتہ کانت من الغابرین، مگر اس کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی پیچھے باقی رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ ہلاک ہو جانے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسایا۔ کی تفسیر میں دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا گیا ہے سورہ ہود میں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، ان پر پتھر کی تہ بتہ کنکریاں برسائی جن پر تمہارے پروردگار کے یہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اسی لیے یہاں فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، چنانچہ دیکھ لیجئے گنہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے کی جرات کرے تو اس کا انجام کیسا بھیانک ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت کو امام احمد نے ابو داؤد دیگر حدیث میں بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے تم قوم لوط جیسا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ یعنی قوم لوط جو مردوں سے اپنی خواہش نفسانی پوری کرتے تھے، اس طرح امت مسلمہ اور امت محمدیہ میں اس طرح فاعل اور مفعول کو پاؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم سامعین، بڑے افسوس سے اس بات پر یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری حکومت یہ قانون پاس کر کے مردوں کو مردوں سے شادی کرنے کا حکم دیتی ہے۔ ہم جنسی شادی کہتے ہیں اس کو، یعنی مرد اپنے پسندیدہ مرد سے شادی کر سکتا ہے قانونی طور پر، جو سراسر اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا یہ حکم ہے۔ جس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کے فرامین کے ساتھ نافرمانی کیے ان کا انجام بھی بھیانک ہوا ہے۔ آج یہ مختلف امراض جو آ رہے ہیں، لوگ اس میں ملوث ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی نافرمانی کا انجام ہی ہے۔ ایسی بیماریاں جن کو ڈاکٹر نے اب تک نہیں پہچانا، اس کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، ایسی بیماریاں جو دنیا میں نمودار ہو رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ ایسی خطرناک بیماری، ایسی خطرناک شکایت جو قوم لوط سے پہلے کسی قوم نے نہیں دیا تھا، آج اسی قوم لوط کے فعل کو، ہم جنسی شادی کو قانونی طور پر لوگوں میں رواج دینے کا قانون پاس کر دیا گیا۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، تعلیم یافتہ احباب جانتے بوجھتے لوگ بھی کہ مرد کے لیے اللہ رب العالمین نے عورتیں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے عورتوں سے شادی کرنے کو سکون قرار دیا ہے۔ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے، تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہا، مرد عورت مرد سے شادی کرتی ہے تو سکون پاتی ہے، اور شادی کا مقصد ہے نسل انسانی کی بڑھوتری۔ مرد سے شادی کرنے کا کیا معنی رکھتا ہے؟ ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت نے اس کو قانونی طور پر پاس کر کے مردوں میں اس کو رواج دے رہا ہے۔ ہم اس پر تو افسوس کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اس قانون پر۔ محترم سامعین، اسی طرح ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔ اہل مدین بن ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ فرمان الہی ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہاں بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور اللہ کے نبی خاتم النبی نبی اپنی قوم کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو۔ تو آج مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ جو توڑے جا رہے ہیں، جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان عبد اللہ کا نعرہ لگاتی ہے، توحید کا نعرہ لگاتی ہے، اس خالق اور مالک کا نعرہ لگاتی ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مشکل کشا ہے۔ تو محترم سامعین، ہم کو بھی توحید پر جم کر رہنا چاہیے اس پرفتن دور میں۔ تمام انبیاء کرام کی یہی دعوت تھی، قد جاءتکم بینۃ من ربکم،
تو یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل و براہین بیان فرما دیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ میں تمہارے پاس جس دین و شریعت کو لایا ہوں وہ سچا ہے، مگر دیگر لوگوں سے معاملات کے متعلق واعظ و نصیحت کرتے ہوئے ان سے فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیگر نصیحتوں کے ساتھ اس طرح فرمایا، اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک لقب بھی دیا گیا ہے کہ ان کی واعظ و نصیحت کو دیکھ کر یہ خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا۔ یہ قوم سے خطاب کرتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ یہ نصیحت آج کے ماحول میں بھی غور و فکر کرنے کی ہے۔ معلوم ہوا کہ نامعلوم طریقے سے چیز کے عیب چھپاتے ہوئے کسی نہ کسی انداز سے کمی کرنا اور دھوکہ دینا، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے اموال میں خیانت نہ کرو، ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے مال ہڑپ نہ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، ویل ہے، بربادی ہے۔ جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، جب لوگوں کو ناپ کر دیے یا ناپ کر تول کر دیں تو کم دیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے، یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ سخت زبردست وعید ہے۔ محترم سامعین، ناپ تول کی کمی پہ بھی بڑے ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہوں گا کہ مسلمان میں سے اکثر طبقہ الا ماشاء اللہ تاجر طبقے میں ناپ تول کی کمی میں مسلمان سہر فہرست ہے، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں اس بیماری کی نشاندہی کرتے ہوئے سختی سے منع فرمایا، اور اللہ کے نبی نے بھی من غش فلیس منا کہا، جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آج مسلمان ماشاءاللہ نورانی چہرہ کپڑوں سے ماشاءاللہ مسلمان نظر آتے ہیں، جب وہ لین دین کاروبار ناپنے کا معاملہ ہوتا ہو، تولنے کا معاملہ ہوتا ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دکان سے جب مال لایا جاتا ہے، چاہے مچھلی ہو، گوشت ہو، کرانہ سامان ہو، تو کم ہی پایا جاتا ہے۔ کہ ہمارے مسلمان تاجر طبقے کو چاہیے کہ اس حدیث کی طرف توجہ دینا چاہیے، التاجر الامین مع الصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائیے، امین تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداؤں کے ساتھ ہوگا۔ ہمارا ناپ پورا ہونا چاہیے، تول پورا ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے طرف انگلی تک نہیں اٹھانا چاہیے۔ دعوے کے ساتھ کہنا چاہیے کہ مسلمان تاجر پورا تول کر دیتا ہے، اور ناپ کر لیتا ہے تو پورا ناپ کر لیتا ہے۔ تو آج بھی اس معاملے میں مسلمان طبقے کو اپنی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ اس شکایت کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اکثر تاجر طبقہ اس میں ملوث ہے، الا ماشاءاللہ امین تاجر بھی ہیں، صادق تاجر بھی ہیں، ان کا لینا دینا شفاف ہے۔ محترم سامعین، ایک واقعہ یاد آیا، مولانا ثناء اللہ نظامی صاحب نے اس واقعے کو خطبہ نکاح کے بعد سنایا تھا۔ تو ایک شخص تاجر تھا، اپنے مال کو اللہ کی قسم کھا کر بیچتا تھا۔ تو اس وقت کے ایک امام الوقت جب وہ اپنی اس بستی میں پہنچتے ہیں تو کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو بہت قسم کھا رہا تھا۔ جب قریب گئے وہ کہتے ہیں کہ ارادہ بدل دیا، نہیں یہ بار خریدنا نہیں ہے، پھر بعد میں خریدیں گے۔ پھر وہاں سے واپس لوٹے، چند سالوں کے بعد پھر اس بستی میں جانے کا اتفاق ہوا، تو پھر اسی تاجر کے قریب گئے، دیکھا کہ وہ سنجیدگی سے اپنی تجارت کر رہا ہے، نہ قسمیں کھا رہا ہے، نہ چیخ رہا ہے، نہ چلا رہا ہے، لوگوں کو اپنے مال کے بیچنے کی طرف دعوت دے رہا ہے خریدنے کے لیے۔ تو امام وقت گئے، پوچھا کیا آپ ہی وہ تاجر ہیں جو چند سال پہلے اللہ کی قسم کھا کر لوگوں کو بلا کر مال بیچ رہے تھے؟ ہاں میں ہی ہوں۔ تو آپ معاملہ الٹا ہے کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو موصوف نے امام وقت کو کہا کہ میری پہلی بیوی تھی،
جو بڑی ظالم جابر تھی، اور میں جب گھر سے نکلتا تھا تو میرا ہاتھ تھام کر کہتی تھی کہ اللہ کا واسطہ ہے جب تم واپس لوٹو گے نا گھر کو شام میں، اچھا مال کما کے لانا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اپنے گھر کو پیسوں سے بھرنا ہے۔ اسی لیے میں کمانے کے واسطے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا تھا، مگر اس بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب دوسری شادی کیا ہوں، وہ خاتون ملت دیندار ہے۔ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میرا ہاتھ تھام کر کہتی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے تم بازار جا رہے ہو، حلال کما کے لانا، اپنی تجارت میں دھوکہ نہیں دینا، جتنا اللہ دیا ہے اس میں ہم شکرانہ کی زندگی گزاریں گے، روکھا سوکھا کھائیں گے، مگر تجارت میں دھوکہ نہ دینا۔ اسی لیے میں جتنا تجارت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت رکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امین تاجر کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر، صدیق تاجر کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر، جو ہمارے پیشانیوں پر جو داغ لگا ہے، کم تولنے کا، کم ماپنے کا، عیب کو چھپا کر سامان کو دینے کا۔ کپڑے میں عیب ہوتا ہے، تاجر لے جاتا ہے، بعد میں ارے کپڑے میں عیب دیا تو کسی مسلمان تاجر کے پاس سے میں نے کپڑا خریدا۔ اس طرح کے بہت سے خرابیاں مسلم معاشرے میں پائی جاتی ہیں، تو ہم تمام کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا جو راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو سیدھے راستے پر آنے والوں کو روکتے تھے، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ تم ڈراتے ہو، یعنی تم لوگوں کو ڈراتے ہو کہ اگر انہوں نے تمہیں اپنا مال نہ دیا تو تمہیں انہیں قتل کر دو گے۔ حضرت ابن عباس اور امام مجاہد دیگر کئی ائمہ نے اس تفسیر کو اس طرح بیان کیا کہ تم حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ان کی اتباع کے لیے آنے والے مومنوں کو ڈراتے ہو۔ یہاں ایک معنی یہ بھی ہے کہ راستے کو روک کر دوسرے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، بِكُلِّ صِرَاطٍ مستقیم، یعنی دوسرا معنی یہ مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ کے راستے میں کجی ہو اور ٹیڑھا ہو جائیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ خَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو کثیر تعداد والی جماعت بنا دیا۔ تم اپنی تعداد کی قلت کی وجہ سے کمزور تھے، مگر اب تعداد کی کثرت کی وجہ سے قوی طاقتور بن گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ہمیشہ یاد کرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آج بھی حالات اتنے گھمبیر ہوئے ہیں، پورے عالم کا جائزہ لیجئے آپ۔ کرونا کے نام پر خوف کے مارے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جا رہا ہے، لوگوں کو خوف کے مارے گھروں میں قید کیا جا رہا ہے، مارکیٹیں بند ہیں، بڑے سے بڑا تاجر اور چھوٹا سا چھوٹا خریدار بھی پریشانی کی عالم میں زندگی گزار رہا۔ یہ بھی ایک اللہ کا بڑا عذاب ہے، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ دیکھو زمانے گزشتہ زمانوں میں ان سابقہ امتوں کا انجام کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے وہ کیسے دردناک عبرتناک عذابوں میں مبتلا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے امن و چین سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو اس کا معنی مفہوم کے ساتھ مطالعہ کر کے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔